وہ کرب و بلا کا جذبہ پھر ہونے لگا ہے زندہ، پھر جاگ رہا ہے مسلم، پھر جاگ رہی ہے دنیا۔ لبیک محمد لبیک، لبیک محمد لبیک، لبیک محمد لبیک، لبیک محمد لبیک۔ نصر عباس صاحب کی مجھ سے زیادہ استفادہ کر سکیں، لیکن انشاءاللہ بھی 4 سے 5 منٹ اس سے زیادہ بات نہیں کریں۔ بحثیت مجموعی بہت خوبصورت طریقے سے اگر ہم تمام باتوں کو ذکر کریں تو تقریباً تمام موضوعات کے اوپر بڑی خوبصورت بات ہو رہی ہے، لیکن ایک نقطہ اگر ہم ایک پہلو اور دیکھیں کہ ایک انداز کہ بالآخر دشمنان اسلام یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ اس طرح کی فکر کی۔ اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کارٹونوں کے ذریعے سے، کبھی خاکوں کے ذریعے سے، کبھی فلموں کے ذریعے سے، اور کبھی بعض ایکٹس کے ذریعے سے، اور کبھی اسلام کو ٹیررزم کا مذہب قرار دے کر دراصل اسلام کی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ آخر بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا دماغ کو کھول کے ہم اس کو سوچیں کہ بالآخر ان کی انٹینشن کیا ہے، ان کا ہدف کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ 3 یا 4 اس کی بنیادی وجوہات۔ ایک بنیادی وجہ تاریخی ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ خود اسلام کی جو حقانیت ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو جذبہ ہے، جو ان کے اندر کشش ہے لوگوں کو اپنی طرف جذب کر لینے کی اور تمام لوگوں کی مشکلات اور مسائل کو حل کرنے کی، دشمن جو چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ پیغمبر سے اور پیغمبر کے اصولوں کے ساتھ منسلک نہ ہونے پائیں، ورنہ اس کے اندر اتنا جذبہ اور اتنی چاشنی ہے کہ وہ اس کے اندر ضم ہو کر رہ جائیں گے۔ بس جناب پیغمبر اکرم کے دور میں بھی کبھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن قرار دیا جاتا تھا، کبھی شاعر قرار دیا جاتا تھا، کبھی جادوگر قرار دیا جاتا تھا، اس لیے کہ انہیں اندازہ تھا کہ پیغمبر کے اندر ایسی اٹریکشن ہے، جو پیغمبر کے ساتھ منسلک ہوگا وہ پیغمبر کا عاشق ہو گیا۔ بس پیغمبر اکرم اور اسلام اور اس کے پاک و پاکیزہ اصول، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس سے قریب ہوگا وہ اس سے عشق کرے گا، جو اس سے عشق کرے گا وہ اس کا ہو کر رہ جائے گا۔ بس یہ بنیادی خوف ہے وقت کے استعمال کو کہ جو اسلام محمدی کے ساتھ اٹیچ ہوگا، اس کے ساتھ مربوط ہوگا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا جائزہ لے گا، وہ پیغمبر کا عاشق ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ بس وہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہونے پائے۔ یہ ایک کام ہے۔ دوسرا جس کی طرف اشارہ بھی کیا کم از کم 2 پر بھی، کوئی ایسا اسٹیٹسٹک جمع کرنے کا دنیا کے اندر سسٹم موجود نہیں ہے جس کے ذریعے پتہ چلے کون ہے جو استعمار کا ہواخواہ ہے اور کون ہے جو پیغمبر اکرم کے ساتھ اپنی عزت جو ہے مربوط کی ہوئی۔ یہ چیک کرنے کا کوئی آمار سازی کا کوئی پریکٹیکل سسٹم دنیا کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا کہ کیسے اسٹیٹسٹک اکٹھا کریں کہ کون ہے جو حرمت پیغمبر پر، وہ طبقے کون سے ہیں، وہ گروہ کون سے ہیں، وہ مکتب کون سا ہے، وہ افراد کون سے ہیں، وہ ممالک کون سے ہیں اور وہ حکمران کون سے ہیں، کن کی ایفیلیشن پیغمبر کے ساتھ ہے اور کن کی ایفیلیشن امریکہ کے ساتھ ہے۔ اس سارے قضیے نے دنیا کے اندر الحمدللہ میں پورے فخر کے ساتھ یہ ثابت کرنا پڑتا ہے، یہ دکھا دیا ہے کہ اگر کوئی ملک اس لحاظ سے سر فہرست نظر آیا ہے تو وہ مکتب اہل بیت کا ملک ہے، اگر کوئی سسٹم اس لحاظ سے سب سے آگے نظر آیا ہے تو وہ ولایت فقیہ کا سسٹم ہے، اور اگر کوئی مکتب دشمن کے مقابل سب سے پہلے رد عمل دیتا نظر آیا تو وہ مکتب محمد والے محمد۔ بس یہ فخر ہے۔ پھر وہ یہ چاہتے ہیں ایک نفسیاتی جنگ مسلط کی جائے، ایک نیا 9/11 شروع کیا جائے، ڈی مورلائز کیا جائے، اور اس ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان ایک نیا انتشار اور نیا فرقہ، چونکہ ہر فرقہ اپنے انداز کے مطابق اس کے اوپر ریئیکٹ کرے گا، اور ان کا خیال تھا کہ اس کے نتیجے میں ایک نیا انتشار جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ صرف ایک چیز اس کے اندر وہ کامیاب ہوئے ہیں، وہ ہے وہ اپنی ٹیکنالوجی کی سپیریورٹی ہمیں دکھانے میں کہ دیکھو تمہارے پاس گوگل کا متبادل نہیں ہے، تمہارے پاس انٹرنیٹ کا متبادل نہیں ہے، تمہارے پاس یوٹیوب کا متبادل نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ ایک آئی اوپنر بھی ہے، اور اس وقت 2 کنٹریز کے اندر کم از کم اس موضوع پہ میرے علم میں کام ہو رہا ہے، ایک ایران کے اندر ایک ترکی کے اندر، جو اپنا انٹرنیٹ سسٹم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، جو اس فیلڈ کے اندر بھی خود انحصاری پیدا کرنا چاہتے ہیں، بالخصوص انقلاب اسلامی، جو یہ دکھا رہا ہے کہ اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر بالخصوص حزب اللہ کے اس ڈرون میں جس نے اسرائیل پورے کی پکچرائزیشن کر کے اسرائیل کے منہ پر ایک کالک مل دی ہے، اس کے اس گولڈن ڈوم کے اوپر بھی اور اس کے اس تمام تر سپیریئرٹی کے اوپر بھی، کہ جو وہ دکھاتے تھے کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم سپیریئر ہیں،
تو یہ ایک تیسری فیلڈ ہے جس کے اندر انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. اب اس جنگ کا بھی نقطۂ آغاز ہے اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی دشمن کو انشاءاللہ ایک بدترین شکست سے دوچار ہوگی، جیسا کہ اس ڈرون نے دشمن کو ایک بدترین ہزیمت سے دوچار کیا ہے. جو خلاصہ بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ ان کا کام تھا. ان تھریٹس کو ہم نے اپرچونیٹیز میں بدلنا ہے. انہوں نے اپنی ایک جنگ کی ہے، انہوں نے اپنی ایک تدبیر کی ہے، انہوں نے اپنی ایک بدبختی کی ہے. ہمیں اس کو ایک اپرچونیٹی میں بدلنا ہے. انہوں نے یہ چاہا ہے کہ فرقوں کے اندر اختلاف نظر آئے. الحمدللہ پاکستان کی سرزمین پر یہ اختلاف وحدت میں بدلا ہے، پوری دنیا کے اندر وحدت میں بدلا ہے. اور میں نے تمام انٹرنیشنل میڈیا کا مطالعہ کیا ہے، یمن کے اندر، فلسطین کے اندر، بحرین کے اندر، لبنان کے اندر، حتیٰ عراق کے اندر بھی سب سے پہلے جو تمام تر مظاہرے ہوئے ہیں، کوئی شیعہ شیعہ کی حیثیت سے نہیں تھا، کوئی سنی سنی کی حیثیت سے نہیں تھا، ہر ایک عاشق محمد والے محمد کی حیثیت سے اس کے تو الحمدللہ دشمن کی یہ سازش جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کی سرزمین پر 3 افتخار ہے جو ہمیں حاصل ہے، اور یہی حاصل کلام ہے. 3 افتخار. پہلا افتخار امیڈیٹ رد عمل دینے کا. کوئی مکتوب فکر بھی نہیں نکلا، کوئی آرگنائزیشن نہیں نکلی، کوئی کمیونٹی نہیں نکلی تھی. سب سے پہلا اور امیڈیٹ رد عمل سب سے اہم ہوتا ہے. سب سے پہلا اور امیڈیٹ رد عمل الحمدللہ مکتب محمد و آل محمد کو اور مجلس وحدت المسلمین کو حاصل ہوا کہ وہ میدان کے اندر نکلے اور پہلا رد عمل پاکستان کی سرزمین پر دیا. یہ ایک فخر ہے. لبیک یا محمد، لبیک یا محمد، لبیک یا محمد، لبیک یا محمد، لبیک یا محمد. دوسرا فخر وہ یہ کہ ابھی لوگ مشوش تھے، یہ ڈیری جونز مجرم ہے، پروڈیوسر مجرم ہے، فلم میکر مجرم ہے، گوگل مجرم. آخر مجرم کون ہے؟ کس کی طرف عوام کی نفرت کا رخ ہونا چاہیے؟ الحمدللہ یہ علامتی مجلس وحدت نے، ISO نے اور دیگر شیعہ تنظیموں نے اٹھایا اور انہوں نے پاکستان کی سرزمین پر عوام کے غم و غصے اور نفرت کے سیلاب کا رخ امریکی استعمال کی طرف موڑ کر دکھایا کہ نہ وہ شخص مجرم ہے، نہ وہ چند لوگ مجرم ہیں. جو مجرم ہے وہ عالمی استعمار امریکہ اور اس کے آبا ہیں، اور پورے پاکستان میں نفرت کا رخ امریکی قونصلیٹ کی طرف مڑ گیا. اور یہ افتخار پہ الحمدللہ مکتب محمد والے محمد کو حاصل. اور آخری افتخار کہ یہ راہ یہ پھولوں کی سیل نہیں تھی، یہ کانٹوں کا بستر. میں صبح سے اس وقت کراچی کے دوستوں کے ساتھ رابطے میں تھا. صبح سے فائرنگ ہو رہی تھی اور صبح سے تمام ان جوانوں کو جو مکتب اہل بیت کا نام لینے والے، انہیں یہ یقین تھا کہ استعمار کے مد مقابل آج ان کی اسٹینڈنگ کے نتیجے میں گولی بھی لگے گی، زخم بھی آئیں گے، لوگ بھی مارے جائیں گے. ہر ایک اپنے آپ کو آمادہ کر کے آیا تھا، ہر ایک خود کو تیار کر کے آیا تھا، ہر ایک اپنے رب کے ساتھ عہد و پیمان کر کے آیا تھا، ہر ایک جب میدان میں آیا تو شہادت طلبی کے ساتھ آیا تھا. ہمیں یہ فخر ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی سرزمین پر ناموس رسالت پر پہلا شہید بھی اگر کسی نے دیا ہے تو وہ مکتب محمد والے محمد ہے. اور ہم اس اور ہم اس عہد کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر اے شہید علی رضا تقوی، تمہارا کام تھا خون دینا، تم نے اپنا کام کر دیا ہے. اب یہ کام ہے مجلس وحدت کا، اب یہ کام ہے ہماری ملت کے ایک فرد کا کہ تمہارا وہ پیغام جو خون کا پیغام ہے، وہ پیغام جو تم نے کربلا سے لیا ہے، ہم اس پرچم کو کبھی سرنگون نہیں ہونے دیں گے. پاکستان کی سرزمین پر وحدت اسلامی کے ذریعے، ووٹ کی طاقت کے ذریعے استعمار کو انشاءاللہ دیش نکالا دیں گے اور پاکستان کی سرزمین پر ایسی فرہنگ ایجاد کریں گے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کی سرزمین سے امریکی استعمار کو انشاءاللہ نکلنے پر مجبور ہوگا. یہ ہمارا شہید علی رضا تقوی سے عہد ہے.